ولایت ہوتی کیا ہے؟ ولی کی بات کرتے ہیں نا، ولی کیا ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، میں صرف ایک زاویے سے، ایک اینگل سے، ایک پہلو سے آپ کے سامنے ولایت کا تعارف تھوڑا سا رکھنا چاہوں گا۔ اصل میں ایسے ہے کہ سارے انبیاء جتنے بھی نبی وہ اللہ کی شان کے مظہر ہوتے ہیں۔ سارے نبی کس کی شان کے؟ اللہ کی شان کے مظہر ہوتے ہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے کائنات میں وہ اللہ کی شان کا اظہار بن کے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو اپنی شان دکھانا تھی تو نبی سامنے کر دیا، فرمایا میری کسی نے شان دیکھنی ہے، مجھے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا، یہ میرے نبی کو دیکھ لے۔ ٹھیک ہے، اللہ اپنی شانوں کا اظہار آدم علیہ السلام کو بھیج کے اللہ نے اپنی شان کا اظہار کیا، پھر دوسرے نبی آئے پھر اور شان کا اظہار کیا۔ یہ انبیاء میں جو مختلف طریقے سے شانیں ہیں یہ حقیقت میں اللہ کی قدرت کی شانیں ہیں، سمجھے؟ چونکہ اللہ کو تو نہ کوئی دیکھ سکے، نہ کوئی اس کو جان سکے، نہ کوئی اس کا نظارہ کر سکے، تو احباب گرامی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی میری مخلوق ہے، انہوں نے مجھے جاننا پہچاننا تو ہے نا، تو اللہ نے اپنے تعارف کے لیے، اپنی طاقت کے اظہار کے لیے، اپنی قدرت کے اظہار کے لیے، اپنی شان کے اظہار کے لیے انبیاء کو طاقتیں اور شانیں عطا فرمائی۔ فرمایا یہ میرے انبیاء ہیں، ان میں جتنی بھی طاقت ہے یہ حقیقت میں میری ہے، یہ جتنی بھی شانیں ہیں یہ حقیقت میں میری ہے۔ تو احباب گرامی انبیاء آتے رہے، شان خدا بندی کا اظہار بلند سے بلند درجے کی طرف جاتا رہا، اللہ کی شان کا اظہار بلند سے بلند درجے کی طرف جاتا رہا، اور پھر آخر پہ امام الانبیاء خاتم المرسلین سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا کے بابا جان جب تشریف لائے تو اسی کو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ سچ آکھا تے رب دی میں شان آ۔ بات سمجھ گئے؟ جس شان کی شانہ سب بڑیاں، تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ کو اللہ نے سامنے دکھایا، فرمایا بھی کسی نے اب شانوں کی آپ کی تمہاری نظروں میں انتہا اور کمال کے درجے پہ دیکھنا ہو تو میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو۔ یہ جو نبیوں کے معجزے ہوتے ہیں یہ حقیقت میں اللہ کی شان کا اظہار ہوتا ہے، نبیوں کی طاقت اللہ کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے، نبیوں کی قدرت اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ اپنی شان قدرت دکھانے کے لیے شان نبوت کو سامنے کرتا ہے۔ تو احباب گرامی پھر عین ہی اسی طرح جب اللہ اپنے کسی بعد والے لوگوں کو نبی کی شان دکھانا چاہے کہ تم نے نبی تو نہیں دیکھا لیکن تمہیں اس کی مثال اگر تم نے دیکھنی ہو کہ نبی کی شان کیسی ہوتی ہے تو اللہ پھر اس کی امت میں ولی پیدا کرتا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی اللہ کسی نے نہیں دیکھا، اب دل تو کرتا ہے کہ بھئی دیکھیں اللہ کی شان کیسی ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے تو تم دیکھ نہیں سکتے، چلو ایسا ہے کہ میری تو کوئی مثال بھی نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے تو کوئی مثال نہیں، مثال کیسے ہو، وہ تو ہے ہی بے مثال۔ اب چونکہ انبیاء جو ہیں ان کو پھر اللہ مثال کے لیے پیش کرتا ہے کہ ان کی مثال تو دکھائی جا سکتی ہے، فرمایا یہ جو تم نے نبی کی شان دیکھی ہے نا یہ نبی کی شان نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی شان ہے۔ یہ بظاہر کس کی شان؟ نبی کی۔ اچھا اب نبی بھی آئے وہ چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں دوسرے انبیاء آئے وہ چلے گئے، پھر اس سے پہلے انبیاء آئے وہ بھی چلے گئے، تو ہر امت میں ان کے جانے کے بعد انبیاء کا ذکر تو ہے، سمجھ آ گئی؟ انبیاء کا ذکر تو موجود ہے۔ اب اللہ کو رحم آیا، ترس آیا، اللہ نے فرمایا بھئی یہ ایسے ہیں، ان کو چونکہ بغیر دیکھے کسی بات کی سمجھ نہیں آ سکتی، ہمارے لیے حواس خمسہ ہے، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پکڑتے ہیں، چیک کرتے ہیں، چکھتے ہیں، سونگتے ہیں، اور پھر ہمیں ایک چھٹا اللہ نے نتیجہ نکالنے کے لیے عقل کا نور دیا۔ یہ 5-6 چیزیں ملتی ہیں پھر ہمیں جا کے کسی چیز کی سمجھ آتی ہے کہ ویسے بھی آ جاتی ہے، نہیں نہ آتی ان کے بغیر۔
اب چونکہ ہم مجبور ہیں اللہ کی مخلوق میں، ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی تھی کہ نبیوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بیچارے تو آئے ہیں اتنے نبی کے وصال کے اتنے 100 سال بعد، اب انہوں نے اگر دیکھنا ہو کہ نبی کی شان کیسی ہوتی ہے تو ان کو کوئی مثال تو دینی ہے نا۔ پھر اللہ اپنے نبی کی اس امت میں ولی پیدا کرتا ہے، اپنے نبی کی اس امت میں کیا پیدا کرتا ہے؟ ولی پیدا کرتا ہے، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ جس کا غلام یہ شان دکھا رہا ہے اس غلام کا آقا نبی کس شان کا مالک ہوگا۔ تو یہ جو اولیاء ہیں، جس طرح پچھلی امتوں میں انبیاء کے بعد اولیاء گزرے ہیں، حضرت آصف بن برقیہ کا آپ نام سنتے ہیں، وہ نبی تو نہیں تھے، وہ ولی تھے، وہ جو تخت لے آئے تھے، بات سمجھے ہو، تخت لے آئے تھے۔ اللہ نے فرمایا بھئی بات یہ ہے کہ اگر کسی نے سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی طاقت کو دیکھنا ہو تو ان کی امت کے ولی کی اس شان کرامت کو دیکھ لے، سمجھ میں آ جائے گا کہ جس نبی کے امتی کی شان کرامت یہ ہے، اس نبی کی شان نبوت کا کمال کیا ہو۔ تو یہ آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے کہ اولیاء کی یہ جتنی بھی شانیں ہوتی ہیں یہ حقیقت میں شان نبوت کا پہرا دینے کے لیے ہوتی ہیں، شان نبوت کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اب جو شخص اولیاء کی کرامت کا انکار کر دے اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے نبیوں کی شان کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، اس کا دل ہی نہیں ہے کہ وہ نبیوں کی شان کو سمجھ سکے۔ اب آپ نے یہ ساری زندگی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو اولیاء کی ہم شانیں بیان کرتے ہیں ان کے علم کی شان ہو، ان کے تقویٰ کی شان ہو، ان کے